بلکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھامنے کی وجہ سے، آپ سے وابستگی رکھنے کی وجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواز عرش معلیٰ تک ہے، اس لیے صحابہ کی پرواز بھی عرش معلیٰ تک ہے۔ اس لیے پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بیان فرماتے، کیا مبارک نام ہے نام دستگیر، خود بخود دل ہے غلام دستگیر، عیسیٰ و موسیٰ فلک پر رہ گئے، عرش اعظم ہے مقام دستگیر۔ کیوں عرش اعظم مقام دستگیر کیوں ہوا؟ کہ ان کو جو ہے قرآن ملا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ملا، اس وجہ سے آپ کی جو پرواز ہے وہ گما سے بالا ہے۔ اس لیے حساق اللہ علیہ فرماتے آپ کی معراج آپ ہے بانی اسلام مبلغ اعلیٰ، اس لیے آپ کی معراج ہے گما سے بالا۔ تو بہرحال یہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام جو انی جاعلک للناس امامہ، یہ ایک بشارت ہے جو صحابہ اکرام کے وجود سے ابراہیم علیہ السلام کی تمنا جو ہے نا وہ پوری ہوئی، اور جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صورت میں امام الناس بن کر تمام صحابہ کی قیادت کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو بھی صدیق کہا گیا قرآن میں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہ کان صدیقا نبیّا، اور کعبۃ اللہ سے بہت گہرا تعلق ابراہیم علیہ السلام کا ہے، جیسے یہاں پر بیت اللہ کو جو ہے نا پاک کرنے کا تذکرہ ہے۔ بیت اللہ درحقیقت جو اس کو جو ہے نا بیت العتیق بھی کہا گیا قرآن کریم میں۔ بیت العتیق کے معنی کیا ہے؟ قدیم گھر۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے قدیم گھر کی جو ہے نا تعمیر کرنے کے لیے وہاں پر کھڑے ہو گئے۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا ہے؟ صدیق۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ، آپ کی کنیت ابو بکر، اور آپ کا لقب کیا ہے؟ صدیق۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا لقب قرآن میں صدیق ہے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کو جو ہے صدیق کا لقب دیا، اور آپ کو عتیق فرمائے۔ عتیق کا معنی کیا ہے؟ میرا قدیم دوست، قدیم ساتھی۔ جیسے کعبۃ اللہ بھی جو ہے بیت العتیق ہے، قدیم گھر ہے، گویا کہ اللہ کا یہ ظاہری گھر قدیم ہے، تو یہ روحانی گھر بھی اللہ کا جو ہے نا قدیم ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو کعبۃ اللہ کی جو ہے متولی بن کر یا کعبۃ اللہ کی تعمیر کر کے کعبۃ اللہ کو پاک کرے، اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام امت کو پاک کرے، اللہ کے گھروں کو پاک کرنے والے اور اللہ کے گھر کو اپنے وجود کو خدا کا گھر بنانے والے۔ تو تمام ابراہیم علیہ السلام کے جو برکات ہیں اور ان کی جو مقامات ہیں وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وجود سے دنیا میں عالمگیر بن کر اللہ تعالیٰ عالمگیر بنا کر ظاہر کیا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ کیونکہ اسلام میں جو ہے تمام انبیاء علیہ السلام کے مقامات، درجات اور تمام کمالات کو امت مسلمہ میں اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہے اور کرتا رہے گا۔ یہی جو ہے یہاں پر سب سے بڑی خوبی، اور خاص کر اگلی آیتوں میں یہی جو ہے ابراہیم علیہ السلام دعا کی ہے کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، مجھے اور میری ذریت کو بھی امت مسلمہ بنا کے پیدا کر یا امت مسلمہ بنا۔ تو ایک تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کی جو ہے نا ذریت میں ظاہر طور پہ آپ آئے، پیدا ہوئے، اور جتنے جو ہے روحانی وجود تھے، روحانی انبیاء علیہ السلام تھے، وہ سب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا ہوئے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من نبی الا لہ نذیر من امتی، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کی مثال، جس کی نظیر میری جو ہے امت میں نہ ہو، یعنی میری پوری امت نبیوں کے مثیل ہے۔ جب حجۃ الوداع آخری وقت حج جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیے، تو اس وقت جو 8 سنہ ہجری میں، جب حضور 10 سنہ ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری جو ہے نا حج کیے، تو اس وقت خطبہ دے رہے تھے تو 1,24,000 صحابہ کا مجمع تھا۔ یہ گنتی جو ہے 1,24,000 انبیاء کے گنتی کو جو ہے مطابقت کرنے کے لیے، مماثلت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ بتایا 1,24,000 صحابہ کا مجمع، گویا کہ وہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی روحانی طاقتیں تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ اور جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کل انبیائی یومئذ تحت لوائی، سارے نبیاں میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور پورے صحابہ کے مثیل بن کر، یعنی انبیاء کے مثیل بن کر صحابہ آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف جو ہے نا ایک بشارت دے کر آنے والا، یعنی قیامت میں کھڑے ہو جائیں گے، یہ نہیں بتائے، بلکہ اپنی زندگی میں جو ہے یہ نمونہ بتا کے دکھائے کہ سارے نبیاں میرے سامنے کھڑے ہوئے۔ ایک تو معراج کے وقت تمام نبیاں آپ کی جو ہے اقتداء میں نماز پڑھے، اور دوسرا ہے کہ صحابہ کی صورت میں 1,24,000 انبیاء بشکل صحابہ آپ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ تو اس طرح بہرحال کوئی نبی اگر ہدایت پانا چاہتا ہے، اس کے مقام اور مرتبے کو جو ہے نا بلند کرنا چاہتا ہے،
تو اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنا پڑے گا۔ لو کان عیسیٰ و موسیٰ حجنا لما وسع الا اتباعی، لوگ بولتے ہیں کہ بھئی نبیاں کا ساتھ ہے، ان کی روحانیت کبھی ختم نہیں ہوتی، ہمیشہ روحانی اعتبار سے زندہ و جاوید ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، چوتھے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے تو دوسرے نہیں ہے کیا؟ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تو سارے نبیوں سے ملے، تو سارے نبی زندہ تھے اس لیے تو ملے، تو صرف عیسیٰ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے؟ نہیں، تو ان کی جو روحانی طاقتیں ہیں وہ صحابہ کے ساتھ میدان میں آ کے کام کرنے والی ہیں۔ شہداء کی طاقتیں، روحانی وجودوں کی طاقتیں، میدان عمل جب گرم ہوتا ہے تو اپنا وجود لے کر میدان میں آ کے کام کرتے ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تمام انبیاء علیہ السلام کا اجماع تھا، اور یہی یوم یجمع اللہ الرسل، اللہ رسولوں کو جو ہے نا جمع کرے گا، اور جو ہے کل انبیاء یومئذ تحت لوائی، سارے نبیاں جو ہے نا میرے لوا کے، میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے تمام انبیاء علیہ السلام بشکل صحابہ کھڑے ہو کر بتائے، دکھائے۔ تو بہرحال یہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا عمل ہمیشہ اس امت میں اللہ تعالیٰ جاری و ساری رکھا ہے، باقی رکھا ہے، بشرط یہ ہے کہ ہم جو ہے ان کے مثیل بننے کے لیے ان کے جیسے قربانیاں دیتے ہوئے آگے بڑھے۔ آگے بڑھنے والوں کے لیے میدان کھلا ہوا ہے۔ آنکھ والے تیری قدرت کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر کیا دیکھے، اندھے کو کچھ نظر نہیں آتا، آنکھ کھولنے والا دیکھ سکتا ہے۔ تو اسی طرح میدان میں اگر آگے بڑھنے کا جذبہ ہے تو ضرور جو ہے اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں مسلمانوں کے لیے رکھا ہے۔ آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ بہرحال اللہ پاک جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات ذکر الحکیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔